سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علیک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ تمام حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ پانیان مجلس تے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ شہدائے ایران دے درجات متعالی فرما۔ مالک اللہ مومنین جڑے قبراں دی زینت بن گئے، فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ حاضرین نے جو مریض ان سے انتقام لو عاجل عطا فرما۔ پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما۔ بے اولادن اولاد عطا فرما۔ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں مستجاب فرما۔ سانو حج و زیارت تو مشرف فرما۔ مالک اللہ پورا شب دور ہے، ساڑھے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما۔ ساڑھے شمار انہ دے اوان و انصار فرما۔ قلب نازنین آقانو ساڑھے تو راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت تمام دشمنات لعنت۔ صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے ظہور دی تحجیل واسطے بھی اپنی زبان معطر کرو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء بطین، سید العرب والعجم مکی المدنی، قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح العہد
البدر والحنين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدوم دوستی ہے بطول مخدوم آئی جدا نبی دی یتیم ہوئی ہے مظلوم مغمومت المحرومت انا کے میرا سے ابھی یہاں جدا خالی واللہی التي قالت صبت عليا مصائب روپے میں کہ ذاکر وائد خطیب دے جملے نہیں پڑے سیدہ دنوائے جیڑی بابے دے ٹرونجن دے بعد بابے دی قبر تے آگے بیٹھی دیئے بابا قبر تو باہر آدھی خالی واللہیے اجرکم اللہ کر کے رومنا لے ابتدائی مجلس کسرت نال سفید ریش شیر مجلس اچ بیٹھے نہ دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میری گل دی تائید کرائے اللہ نہ کرے دھیاں دے کوئی روکا ہوئے دھیاں اپنے دو پیوان تو لوگے دیا نماوانا اجرکم اللہ روندے تائی ودیا دربار جو ولیے ماں دی قبر دے نہیں آئی اور بابے دی قبر دے آگیا دیے بابا انی واقفتن بابا تیرے ڈورنجن دے بعد تیرے ممبر دے سامنے اجرکم اللہ کھڑی رہیاں آدھیے بابا فقط کھڑی تنا رہی انی باقیتن میں رونی رہیاں مسلمان حس دے رہنا تریائی ہو دیا وین کی دے جو نگر پھڑ دے آدھیے بابا فقط رونی نہ رہی انی سائلتن میں حق مگدی رہیاں مسلمان جھٹ لے دے جی اجرکم اللہ کر کے رونا لے آدھیے بابا حق نہ دے بنا انہیں نیا کھنا بطور تو مسئلے تو بھول گئی ہے اجرکم اللہ جتنے تئی جی دیئے رو رو گیا دیئے میں نو حق ملیا یا نہ ملیا تیرے سگال دا نہیں وہ خیال ہے میرے پاک گواہ اور جھکلائے گئے وہ بھی گزر گئی فی الحال روئے دی کھڑی کر رو کیا دی بابا او میں نو فدا گدا کوئی ارمان نہیں او ناسور مجگار وشالے کھڑی گل رو دی آئی رو رو کیا دی آئی تیری امت میں نو بے علم بڑھایا بابا مجمع اجرکم اللہ کر کے رونا تجھے محبت نو ایک جملے دا اضافہ ہر عزادار دے آنسوہاں گئے غیرہ چالے اور سوائے میں حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو آنکھیاں آج تلے آئے مالک پھولیاں کری عزادارو نبی نو ڈویا زیادہ عرصہ نہیں ہویا صحابی ہے آدھے میں حیران ہویا سیدہ دے
دے گھروں دھواں اٹھیا ہے میں آکھیا کوئی مدینے نگری بھی ڈرے اور چند دن تائیں ہمسائے رشتہ دار مرن والے دے گھر کھانا لے میں دینا آدھے میں حیران ہویا کلی دی آئی زہرا بابے دا سوگ نہیں جی حکم اللہ آدھے میری حیرانی ودی ہے میں ٹردا ہویا سیدہ دے دروازے تے آیا آدھے میں تو سمجھے چولہے دا دھواں ہے آدھے چولہے دی آگ نہیں زہرا دا دروازہ بوئے تے بھان جی اجر حکم اللہ دی حیا کرو میری اندھیاں دا سن چھوڑ جائے اجر حکم اللہ آدھے جدا میں آیا اگلے شولے بلند آئیں بعد لوگ آدھے جو فقط دھمکی ملی ہے دروازہ نہیں آیا پہلو تھے یہ صحابی راوی ہے آدھے جدا میں آیا آدھا دروازہ جل چکا آمنا لے پھر جائے دروازے نو دھکا مارا ہے کوئی سید بیٹھے تمام کرا ہے آدھے ایک پاسے پتھرانی دیوار اور میں پاسے جلتا ہویا دروازہ درمیان جو سیدہ آدھی آئی فضا میں نو سہارا دے جی میرا محسن مارے آگے فوج گھر داخل ہوئی ہے ازادار ولی مولانا مسلمان مسجد گرفتار کر کے لے گئے مدافع ولایت سے نہیں یہ داغشت وفاقہ ہو گئے اپنے گھر گئے محرمہ دے قدمہ دے نشان آدھی فضا دسا میرے گھر کون آئے جنادہ یادی سین تیرے گھر فوج آئی ہے فوج دس میں یادی وقت دسا میرا سردار علی کے نبی ہے اللہ دارو دائی بولی نہیں اور اشارہ کر کے آدھی انہوں تو مسلمان دربار لے گئے اس علاقے آلے آؤ علی دی گرفتاری دس میں آئے اتنی زخمی آئی پانسے دا درد بھول گئی ہے اللہ دانو موسم دی شہادت بھول گئی ہے آدھی مینو بابے دا ماما دے میں علی سناوا جی اجو کمل لاہے کر کے رونا لے میں تارے کول پوچھنا زخمی جو آئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے اور علی نو چھڑاوا کی میں آئی ہے روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا علماء فرمائے دل کاننا مولتاہدہ ارادار مولتاہدہ اس پرندے نوازن جینے پار ٹوٹ ونینا ادھرائے وقت جانوے نائے یا حالت بطول دی آئی روشن دی آئی وقت بھی دی آئی اٹھے آئی اتھے علی موجود آئینا آکے علی دے کمر باندے جہاد بھائے آدھی چھوڑو میرے چاچے جائے جی اجروں کمل اللہ ازاداروں کمر باندے بدہول دا ہاتھ آئی ظالم اپنے غلام نو حکم دیتا ہے آدھے جلدی کرو محمدی کو سوال سناؤ اور تازی آنے لگ دے رہے ہاتھ نہیں چھڑے دیا اور سینوں میں نماز کرائے اور ایک ظالم نہ ہاتھ بلند ہے اور دے ہاتھ چمنگری آئی یہ دیا تماشا لگا ہاتھ چھوڑ گئے راضی بابا دی نمر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا دعا ہے مالک کائنات سارے آنسو قبول فرماوے. اتنے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم دے بدلے مالک اجر عظیم عطا فرماوے. اتنی حاجتاں لے کے آئے ہو مالک تھوڑی حاجتاں پوریاں فرماوے. میرے بھائیاں دا اہتمام مالک عبادت شمار فرماوے. انہاں دے رزق اور مالک برکت عطا فرماوے. انہاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے. اساں سارے دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے. انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. احباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین، میں جناب دے سامنے خالق کائنات دی اس لاریب اور بے عیب کتاب جو حکایہ مجیدہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا. اس آیہ مجیدہ دے اندر اللہ نے تساں علی والیاں نو خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کو انفسکم، بچا لو اپنے آپ نو، و اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال نو، نارا جہنم دی آگ. یعنی کلیہ مومن نہیں بڑھنا، آپ ہی مومن بڑھنا ہے، اپنے آپ نو ہی جہنم تو بچاونا ہے تے اپنے گھر والے نو ہی جہنم تو بچاونا ہے. اس واسطے مطلب کوئی سمجھے میں مومن ہو گیا، میں واجبات کا پابند ہو گیا، محرمات تو بچ گیا، میں ہو گیا جنتی نہیں. قیامت والے دن کلکم مسئول. اس واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر بندے تے واجب ہے. پہلے اپنے گھر کا ماحول اچھا کرے. جتنے بھی اس مجلس سے بیٹھے ہیں ساڑھے ہوتے واجب ہے، کیونکہ خالق کائنات نے جنت دا وعدہ نہیں کیتا، جنت دا رستہ ضرور لکھا ہے. جنت حاصل انسان آپ کرنی ہے، اور خالق نے وہ رستہ لکھا چھوڑے ہے. اگر اس رستے دراہی ہو سے تو یہ تینوں جنت تک لے آسی. اس واسطے والدین کی ذمہ داری ہے آپ ہی جنتی بنیں، اپنی اولاد نو بھی جنتی بنیں. اس واسطے گھر دا یہ ماحول بناونا پوسی جڑا دیندارانہ ماحول ہو سی. تے فقط والدین دے واجب نہیں، مسجد دے پیش نماز دے واجب ہے. آپ ہی جڑا کم کرے جڑے جنت دے راہی ہوئے، اور سامعین جڑے دے نمازی ہیں انہاں نو بھی واضح نصیحت کر کے جنت دے رستے تے گامزن کر کے انہاں دی ہدایت اور رہنمائی کرے. اسی طرح ممبر تے آمن والے دی بھی ذمہ داری ہے آپ ہی جنتی ہوئے، آپ ہی وہ کام کرے جڑے دیندار والے ہوئے. تے سامعین دا وقت بھی ضائع نہ کرے، انہاں نو بھی وہ چیزاں دسے جڑیاں اس دی عاقبت واسطے بھی ہوئن اور سامعین دے فائدے واسطے بھی. کیونکہ خود غرض انسان اللہ نو بالکل پسند نہیں جڑا اپنی ذات تک محدود رہے. لہذا قیامت والے دہاڑے ہر بندے کو سوال ہونا ہے. آپ جنت جا رہے ہیں تے مومن بھائی جہنم پوچھے ویسی آپ تے جنتی ہو گیا، اس نو واضح نصیحت کیوں نہ یہ کیتی؟ اس نو امر بالمعروف تے نہیں عن المنکر کیوں نہ یہ کیتا؟ یہ فقط مولویاں تے واجب نہیں، ممبر تے آمن والے تے واجب نہیں، ہر بندے تے جویں نماز واجب ہے اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. کیونکہ محرم قریب ہے اور یہ مقصد ہے اس مجلس دا. چند لوگ جتھے اکٹھے ہو پاویں انہوں مجلس آ دے. یہ عام مجلس نہیں، یہ مجلس ہے مجلس حسین. اس دا مقصد ہی وہ ہے جڑا ہے مقصد حسین. اور مولا حسین نے اپنا مقصد کے بیان فرمایا، خود فرمایا او زمانے والے میں حسین اس وقت مدینہ چھوڑ رہا، مطلب کوئی سمجھے حکومت بناون جا رہا کسی فساد کی خاطر. معصوم فرمایا نہیں، میرے نانے دی امت ہو گئی ہے بیمار، اتنی ہو گئی ہے بیمار، ایسیاں بیماریوں دے اندر پیدا ہو گئی ہیں جو 50 سال دے عرصے اتنی پست ہو گئی. بیماریاں دی تشخیص بھی مولا فرمائی ہے، اتنی پست ہو گئی میرے نانے دی امت
پست ہو کے یزید جیسے نو فاسق اور فاجر نو میرے نانے دی مسند تے بٹھا چھوڑیا. اور کربلا دے اندر 61 ہجری لا سکدے ہو اندازہ کتنے لوگ ہیں مولا حسین دے نال؟ 1% 99% ہیں یزید دے حامی. یزید نال اصحاب بھی ہیں, اصحاب دی اولاد بھی آئی. کیڑی وجہ آئی؟ حجت خدا دے مقابلے چ کھڑے ہو جنا. اور معصوم پہلے خبر دیتی جا چکی ہے مولا حسین نو کربلا دا میدان 61 ہجری دا محرم لکو دک سارا بلا جرم بلا خطا. ہاں یزید دی فوج دے ہتھوں توڑی شہادت ہو سی, توڑے مہمان مارے ویسے, توڑے بیٹے دنیا تمہارے ویسے. ہاں دین دی بقا دی خاطر پھر سوچن دا مقام ہے. 28 رجب جدو مائے نانے دی قبر تے عالم رویا ہے, خود پاک پیغمبر نے خبر دیتی حسین وہ زمانہ آ گیا ہے, تو مدینہ چھوڑ کربلا دا راہی ہو, اتھے جا کے بہنہ دے بے دیاں سر اپنا قلم کرا. ہوں دین تیرے میرے دین دے اٹھے تیری قربانی دی ضرورت ہے. شہادت سعادت ہونی ہے. معصوم 28 رجب تو لے کے دا محرم 6 مہینے اپنی شہادت تاخیر کیوں کی تھی؟ وہ معصوم نے خطبے گواہ ہے. مدینے تو لے کے کربلا دے میدان تئی آخری خطبہ کا معصوم اس سے لے دیتا ہے جدہ زخمہ تو چور چور بدنے جو ہوا گزر رہی آئی. اتنے زخمی آئے کھڑے نہیں ہو سکتے بغیر سہارے دے. زینے ذوالجناح ہاتھ رکھ کے او طولانی خطبہ, اور اس کے اندر بھی معصوم نے کی ارشاد فرمایا, اپنا تعارف کرایا, اپنا کربلا دے میدان چاہوں دا مقصد بیان فرمایا. چاہتے یہ ہے مطلب کوئی لوگ غفلت چھوڑے بیدار ہو کے ہور بن جائے. لیکن معصوم کے خطبے دے بعد کئی ایسے بھی ہیں جنہیں رو رہے ہیں, ادھے انسانوں کا خبر ہی نہیں تو پیغمبر دا نواسا ہے, تیرا مقصد کیا ہے, شام والے کے پیادے ہے, اصل تیرے مارن واسطے آئے ہیں, اصل جان دے ہیں, تیری معرفتی رکھ دے ہیں, مارن اس واسطے آئے ہیں, ساڑی دشمنی ہے تیرے باب علی نال. لیکن معصوم نے خطبے دے بعد انہوں نے آکھیا میری معصوم زبان تو الفاظ نکلے توڑے دل تک نہیں پہنچے, توڑے تے اثر نہیں ہویا, میں تو توڑی ہدایت چاہنا, تو سب پھر بھی یزید دی فوج دا حصہ. معصوم فرمایا اس سے کہ میری زبان دی تقسیم نہیں, توڑی بیماری یہ ہے مولیت بطونکم من الحرام, توڑے شکم یزید دے حرام مال نال پر ہو چکے. جدہ انسان دے اندر حرام ہوئے وقت ممبر تے آمن والا چاہے معصوم ہی کیوں نہ ہوئے او دے اتے وعد و نصیحت اثر نہیں کرے دا. اس واسطے سڑی مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس حسین تدہ ہو سی جدہ اس ممبر دے اتو مقصد حسین بیان ہو سی. اور مقصد حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا کیا ہے مقصد حسین؟ اصلاح امت. وہ زمانہ ہی آئی 1% لوگ حسین نال, 99% لوگ یزید دے حامی. آج دیکھ لو زمانے دے اندر 99% لوگ حسینیت زندہ باد نعرہ لاؤن والے, 1% لوگ ہیں یعنی آج بھی یزید دے حامی اس دنیا دے اندر پائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آقا خمینی دے جملے محرم و سفر اس کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتے اس. یہ محرم اور سفر دی برکت ہے جڑا اسلام زندہ ہے, کیونکہ 10 دن یہ فقط 10 دن نہیں, یہ بڑی اہمیت ہے پوری دنیا دے اتے, اس کا بہت بڑا مقام ہے. یہ محرم دے سفر دے 2 مہینے یہ اسلام دی بقا دے ضامن ہے. اس واسطے اس اداداری دے اتے 3 گروہاں دی ذمہ داری ہے, ممبر تے آمن والے دی, بانی مجلس دی اور سامنے دی. اگر ایک 3 فرد اپنی ذمہ داری صحیح معنی ادا کریں انسان دی اصلاح واسطے ہی کو اشر کافی. لیکن وجہ کیا ہے؟ بانی دی اپنی مرضی, بانی دی اپنی خواہشات, ممبر تے آمن والے دی اپنی مجبوریاں. اس وہ حقیقت نہیں دسنی, اس لوگ کو دسنا ہے جڑا لوگ پسند کرے تھے. صلوات پڑھو محمد
اور سامعین واسطے بھی ہے، ہر مجلس سے ونجن دا معصوم نہیں فرمایا۔ 8ویں امام دعا فرمائیے، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نو 8ویں آقا دعا دے۔ معصوم فرمایا رحم کرے اللہ اس بندے تے جڑا اس مجلس دی زینت بندا ہے، اس مجلس دے اندر اساں 14 دے آمر نو زندہ کیتا۔ سائل سوال کی مولا تھوڑا عمر کیویں زندہ ہوندا ہے؟ معصوم فرمایا جڑے لوگ ساڈا کلام پڑھ کے انہوں سمجھ کے سامعین تک پہنچے ہیں، اس دی وجہ نال انہاں دے ساڈا عمر زندہ ہوندا ہے۔ مولا پھر فائدہ کیا ہو سی؟ معصوم فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، انہاں دے دل دے اندر احادیث 4 دا معصومین ہو سے، اللہ دا کلام ہو سی، قال الواقر اور قال الصادق ہو سی، انہاں دے گناہ تو گزر کے انہاں دے سینے تائیں اے نور اہل بیت پہنچے ہوئے ہو سی۔ قیامت والا دن ہر دل مردہ ہو سی، اے 14 دے منع ڈالے ادا دل مردہ نہ ہو سی۔ پھر اتنا دین تیر و تلوار نال نہیں پھیلیا، اتنا 14 دے کردار نال۔ اس واسطے ممبر دے آمن والے نو چاہیے کردار سازی بہت ضروری ہے۔ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اے نہ ہوئے لما تقولون ما لا تفعلون، پہلے اس غلطی عمل کر، پھر اس نو آکے لوگوں بیان کر، پھر اس کا اثر ہی ہو روسی۔ اس واسطے ساری کلام نقائص ہے، لیکن کلام خدائی تو نقص نہیں ہے، کلام معصومی تو نقص نہیں ہے، وہ اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے۔ بیان کرن والے دیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہاں عظیم نعمت ہے مجلس حسین۔ اس مجلس حسین دی وجہ نال ساڑے عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے، سانو عمل دی تشویق بھی اس مجلس کی ملتی ہے۔ کتنا تعلق ہے ساڑا مدارس نال، یہ مجلس حسین کوئی عظیم نعمت تو گھر نہیں۔ یہ پتہ لگ سی قیامت والے دن بعض لوگ حسرت کر رہے ہیں، کاش ایک آئیو گئی اور حقیقی مجلس شرکت کر لمحا، اور واضح نصیحت سن لمحا، اہل بیت دستے و رستے دے اور گمزن ہو لمحا۔ لہذا دین تیر و تلوار نال اتنا نہیں پھیلیا، آؤ آخری حصہ ہوتا ہے جدا ہر بار استعمال ہونے دے بعد نہ مننے نہ لوگ وقت پاک پیغمبر تیر و تلوار دا حکم دے میں نہ، ورنہ 14 دا کردار ایسا ہے لوگ کردار وے دے آدھے آئیں تے اسلام قبول کرے دے۔ ہزار مثالاں روایات کے اندر موجود ہیں۔ پاک پیغمبر مسجد نبوی خطبہ ارشاد فرما رہے، عرب دا بدو دوڑدا ہوئے آئے، پیغمبر نو گالی کرنیاں شروع کی تیاں، صحابہ بڑے غصے ہوئے، یا رسول اللہ اس نو اساں کچھ نہ آکھیے، عرب دا بدو ہے، ساڑے پاک پیغمبر نو ایسا برا بھلا آکھ رہے ہیں۔ کہنا دے رسول فرمایا خبردار اس نو کچھ نہیں آکھنا، جو نہیں جاننا وہ تسا نہیں جان دے۔ اس واسطے جدہ تھک گیا ہے کہ کیتا ہے سپنے آپ نو نیم مریان کیتا، مسجد نبی نو نجس کیتا، کوئی ہوئے آ مومن نہ کرے آ برداشت۔ پاک پیغمبر آپ کے فرمایا خبردار یہ نہیں جاندا، جو میں جاندا میں ہاں الہی نمائندہ، او میرے صحابہ تسا صبر کرو۔ مسجد نجس کی تیس ویٹ رہے ہیں، پاک پیغمبر دا ریئیکشن کیا ہے؟ کائنات دے رسول کسے صحابی نو نہیں آکھیا مسجد کی تطہیر واسطے، فرمایا بوزا جا بوزا پانی دا لیا، پانی آیا، خود پاک پیغمبر کھڑے ہوئے، مسجد کی تطہیر فرمائی۔ پاک پیغمبر دا عمل دیکھ کے قدمہ دیا جھڑ گیا ہے، وہ عرب نہ بدو آدھے میں نو کلمہ پڑھا، میں نو یقین ہو گیا ہے تو بندیاں دا بنایا ہو یا نہیں، اللہ عالم حیثو یجعل رسالتا، او ذات بہتر جان دیئے اپنی رسالت کہندے حوالے۔ ہزاراں واقعات ہیں، لوگ آمین گالی کرنا شروع کریں ہاں، برا بھلا آکھنا شروع کریں ہاں، جدہ تھک ونجن ہاں، معصوم کے فرماویا پوچھنا معصوم آمن والا او برا بھلا آکھن والا اللہ کا حاجہ کوئی حاجت رہے کہ ساڑھے دروازے تے ہے تدسا ذات راہ چاہی دے ذات راہ دینے ہیں، کسی شہدی ضرورت ہے، بھوکے
تو کھانا دیندے ہیں، بے لباس ہے تو لباس ادا کریندے ہیں، ذات راہ نہیں تو ذات راہ دیندے ہیں۔ جدہ ویکھے آنا ہاں میں اتنیاں گالی کڑیاں، ہاں اس صبر دا اتنا پیمانہ لبریز خالق دا نمائندہ ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اور معصومین دی روش رہی ہے، کیونکہ پاک پیغمبر تک دین مکمل ہو چکا ہے، نئی شریعت دین تعاملی کوئی نہیں۔ آن ایک شعبارہ امام تا قیامت اللہ دے اس دستے ہوئے دین دی انہا حفاظت کرنی ہے، اور ہر امام نے اپنے زمانے دے تقاضے دے مطابق اللہ دے دین دی نشر و اشاعت کی تھی ہے، انہا دی حفاظت بھی فرمائی۔ اور اس وقت 12ویں آقا پردے غیبت بیٹھ کے دین دی حفاظت ہی فرما رہے، ساڑی رہنمائی بھی فرما رہے، اور چاہیے اتنے کم از کم مولا دے وہ خطبیاں دا ایک دفعہ ترجمہ بندہ پڑھ لوے، اس زمانے دے یزید دیاں، اس زمانے دی امت دیاں، اس زمانے دے امت دے لوگاں دیاں بیماریاں کیڑیاں ہیں، خدا نہ خواستہ اوے بیماریاں 1400 سال بعد اسادہ دارہ دے اندر تو موجود نہیں۔ اس واسطے مولا حسین اپنا سارا کنبہ قربان کر چھوڑیا، اپنے بھرا دے چھوڑے، بیٹے دے چھوڑے، اپنا سر تن تو جدا کرا چھوڑیا۔ آیا اس زمانے دیا بیماریاں خود معصوم نے اپنے خطبیاں دے اندر انہاں بیماریاں دی تشخیص بھی کی تھی، علاج بھی بیان فرمائے۔ اس واسطے والدین دے اتے ضروری ہے، بڑا ہی مشکل یہ دور ہے، اپنے بچیاں دی حفاظت کرنا والدین دی ذمہ داری ہے۔ مطلب کوئی سمجھے اولاد پیدا ہو گئی، میں نہ واسطے اچھے کھانے کا بھی بندوبست کر لیا، انہاں دی رہائش کا انتظام بھی ہو گیا، انہاں دی دنیاوی تعلیم کا انتظام بھی ہو گیا، نہیں میرے دوست اتنا کافی نہیں، یہ میں دنیا دی خاطر دنیا واسطے دن رات کوشش کر رہے ہیں، نہ سردی وے دے نہ گرمی، نہ دھوپ وے دے نہ چھاں، اس واسطے انہاں دی آخرت دی فکری کر لے۔ کیوں؟ انسان دی حقیقت دنیا تو ہے ہی نہیں، انسان دی کامیابی اس دنیا تے مالدار ہو رہنا نہیں، انسان دی اصل کامیابی ہے قیامت والے دن کامیاب ہو۔ اور قدم اسی جد اللہ دے دسے ہوئے دین تے انسان عمل کر کے، اللہ دے دسے ہوئے رستے تے چل کے، انسان دی ادنا ترین قیمت جنت ہے، اور انسان نو کوشش کر کے کتنا عظمت والا ہے تو پوری کائنات اللہ تیری خاطر بڑھائی تے انسان نو افضل بڑھائے۔ خود امیر کائنات فرمایا اِنَّ لِلْإِنسَانِ فَضِيلَتَانِ، حیوانات و افضل انسان نو اللہ بڑھائے دو چیزاں دی وجہ نال۔ ایک اللہ نے انسان نو بولن والی زبان عطا کی تھی، ایک سوچن والی عقل عطا کی تھی، لا سکتی ہوئے اس عقل دی قیمت قدر اس واسطے کوئی نہیں جو بغیر منگے میں وہ دو نعمتیں مل گئیاں، زبان بولنا چھوڑ جاوے، پوری اپنی ساری زندگی دا سرمایہ ڈاکٹر نو دیون واسطے تیار ہے، چاہتا کہ ساری زندگی دا مال لے لو، میری زبان جی میں پہلے بولندی ہے انہیں بولنا شروع کر لوے۔ یہ اللہ دی عظیم نعمت جس کی وجہ نال اللہ نے تینوں حیوانات و افضلیت بخشی۔ دوسرا ہے عقل، ہاں عقل چلی جائے انسان دیوانہ ہے، انسان مجنون ہے، بھلے برے دی تمیز نہیں ہے۔ کتنا کریم ہے وہ خالق، 1,24,000 انبیاء ہادی بھیجے، ہاں وہ ہے رسول جنہیں ظاہری آئے، رسول باطنی ہے انسان دا عقل اس خالق نے، اور مومن نو تا سیانہ تے زیرک بنائے۔ مومن ہونا ہی وہ ہے جیڑا گھاٹے والا سودا نہیں کرے دا، جیڑا ایک چاند روزہ دنیا دی زندگی دے بدلے اپنی آخرت والی زندگی خراب نہیں کرے دا۔ اس واسطے اگر چاہنے کامیاب ہوئے خالق فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ نو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال نو، نارا جہنم دی اگ تو، وقودھا الناس والحجارہ، کیڑی جہنم جس دا ایندھن انسان تے پتھر ہو سکے۔ اس واسطے یہ مجلسہ دا مقصد یہ ہے، اس مجلس سے فضائل اہل بیت بیان ہوندے تاکہ فضائل سن کے مومنہ دے دل خوش ہوئے، وگنہ دی فضیلت جنہ نال انسان محبت کریں دے، انہ دا فرمان سن کے اس میں عمل کرنے پریشانی نہیں ہوندی، کیونکہ اس نال بندہ محبت کریں دے، اس دی اطاعت ہی تک کریں دے نظر آندے۔ کتنا خوش قسمت ہے انسان
جس واسطے اللہ نے 14 نمونے عمل بنا کے بھیجے، اور ایسی معصوم ہستیاں کوئی زمانے دا فرد کوئی اس واسطے انگلی نہیں کھڑی کر سکتا. کتنا خوش قسمت ہے اللہ ایسے معصوم نمائندے عطا کیتے. ہاں پھر ساڈا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے جو ساڈا کردار ویکھ کے لوگ 14 نو دعا دیندا نظر آوے، ساڈا عمل ویکھ کے، ساڈا رہن سہن ویکھ کے، معاشرے دے اندر ساڈا وجود لوگاں واسطے باعث رحمت ہوئے، باعث رحمت. اس واسطے عظیم نعمت ہے مجلس حسین. اس دے توسط نال اساں اپنی تربیت کریندے ہیں. آون والے نو چاہیے معاشرے دیاں بیماریاں دی تشخیص دے، پھر انہاں دا علاج بھی دسے. خالق جڑے نمائندے عطا کیتے ہیں وہ بیماری ہی دسیندے ہیں، انہاں دا علاج ہی دسیندے ہیں. ہزاراں میل دور ابو بصیر شیر آقا بلائے آ کے آکھے مولا یہ توڑا منن والا سنویندہ شیعہ ہے نام لیوا لیکن ہے شیعہ مذہب دے ہوتے دھبا ہے ننگوار. معصوم پوچھا وجہ کیا ہے؟ مولا کوئی گناہ نہیں جڑا اس نے کیتا ہوئے، شرمندگی دی بات ہے. ہزاراں میل دور جدہ دسیا نا ابو بصیر چھینے آقا ہزاراں میل دور اس دی بیماری نو بھی سمجھیا، اس دا علاج ہی بیان فرمایا. سمجھ گئے معصوم کثرت گناہ دی وجہ نال اللہ دی رحمت تو ہو گئی ہے مایوس. معصوم فرمایا ابو بصیر جدہ واپس بنیے نا ساڑھے منن والے نو میں چھویں دے سلام بھی دے میں، اس نو میرا پیغام بھی دے میں، اس نو آکھی چھویں آقا پہ فرمائے دن آم گناہ چھوڑ تیری جنت جانے تے میں سادے. ایسے کریں مت سمجھو اساں اہل بیت نال محبت کریں دے تھوڑا درجے او سارے نال محبت کریں دے. اللہ ساری ہدایت چاہتا ہے، ساری ہدایت چاہتا ہے. ابو بصیر کوئی عام ہستی تو ہے نہیں، ایک نام ہے ابو بصیر دا. شیر آقا دا صحابی واپس آیا. ہر علاقے کوئی ایڈیا برا ہوتا ہے جو ہر کہیں دی زبان زدے عام ہوتا ہے. لوگ جان دیں جو اس تو بڑا گناہگار کوئی نہیں، اس تو بڑا بدکار کوئی نہیں. وقت تیارا تو لوگ آمین تو لوگ ملن میں دیں سارے انو مسنت بہ کے ابو بصیر ہاتھی مبارک لے رہے ہیں جدہ وہ گناہگار وارد ہویا. ابو بصیر بیٹھے نہیں، اپنی مسنت چھوڑی چل کے استقبال کیتا. وہ جڑے آئے بیٹھے ہیں وہ بھی حیران، وہ گناہگار بھی حیران. ابو بصیر میرے نال مذاق کر رہے، اتنا بڑا بندہ ہو کے، اتنا بڑا عظیم صحابی ہو کے میرے جے گناہگار دا استقبال باقی لوگوں نو بیٹھ کے بھی مل دے، میرا اتنا بڑا استقبال آ کے کیتے. ابو بصیر او دے ہتھاں دا بھی بوسا، او دی پیشانی دا بھی بوسا. وہ حیران ادے خیر تے ادے خیر ہے تو عام نہیں تے چھویں آقا سلام بھیجے تے معصوم پیغام بھیجے. ہاں معصوم پہ فرمائیں دیں او ساڈا منن والا، او ساڈا نام لیوا، او شیعہ سلامن والا. چھویں آقا پہ فرمائیں دیں نہیں پیش گناہ چھوڑ تیری جنت جانے تے میں صادق جانے. پہلے پہلے تے یقین نہ سانگا ادھے ہو سکتا ہے میرا دل رکھن واسطے آکھ رہے ہوئے نبی ابو بصیر کہیں لے سجے کہیں لے کھبے ادھے سچ دسا یہ پیغام چھویں آقا دا میرے واسطے ہے. جدہ یقین ہوئے سنا او شیعہ سنی مسلمان وقت امام دی گلتے ایڈا پختہ یقین ہوئے زندگی تبدیل کی تیس گناہ چھوڑے جنہاں لوگاں دا حق غصب کیتا ہویا اس واپس کیتا ہے. ابو بصیرہ دے پتہ تک کرنا جس کو امام دا پیغام دیتا ہے امام دی من کے اس زندگی تبدیل کیتی ہے یا کوئی نہ. ابو بصیرہ دے میں دروازہ کھڑکائے پوچھتا ہے کون؟ میں آکھے ابو بصیرہ دروازہ کھول. ادھے ناراض نہ ہوئے میں تیرے اگو دروازہ نہیں کھول سکتا. ادھے وجہ کیا ہے؟ ادھے وجہ یہ ہے اس وقت میرے بدن تے لباس ہی موجود ہے. ادھے خیر تو ہے تیرے بدن تے لباس کیوں نہیں؟ ادھے تسا نہیں دیتا امام دا پیغام. تو میں اتنا لوگاں دا مال غصب کر چکا ہوں، میں لوگاں دا مال واپس کیتا ہے. اس وقت میں سارا مال آئی جو لوگاں دا
اس وقت میرے بدن تے لباس ہی نہیں، میں تھوڑے سامنے نہیں آ سکتا. اب آواز سٹی ابو بصیر تے بہ آیا، اپنا حال تے ماجرا سنایا. ایک صلوات پڑھو محمد اور آل محمد. ابو بصیر ہے جدا آخری وقت ہے نا اس سے دا میرے ذہنوں پہ دا سارا ہی حالت اعتذار مسکرا کے پیاد ہے. ابو بصیر میرے چھویں آقا اپنا وعدہ وفا کر. اس واسطے اساں محب اہل بیت اساں سجدے اپنے آپ نو شیعیان حیدر قرار سانو چاہیے ہے جنہیں انہاں پاسے کوئی انگلی نہیں کر سکتا. سانو معاشرے دے اندر اپنا کردار ہی ایسا پیش کرنا چاہیے. اس سیاہ لباس پا کے جدا روڈ پہ گزر رہا ہوئے مت سمجھے میں عام طور تے لباس پا لیا نہیں. لوگاں نو پتہ لگے کہ اس سڑک دے اوتے ایک حسینی کردار والا جا رہا. یہ مقصد ہے مجلس حسین دا. سارے گناہگار ہیں اس محفل چاہے بیٹھے ہیں. وہ بڑا کریم ہے، وہ گناہ معاف کرنے والی ذات ہے، سب تو جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ دی ذات ہے. تنہائیاں چباننا ہے جدہ انسان اپنی کوتاہیاں اپنے گناہ یاد کریں دے خوف خدا ہی کا ہان جا ونجے خالق دے غضب نو ٹھنڈا کرن واسطے انسان دا وہ آنسو کافی ہے. دو آنسو جڑا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے وہ ہے غم حسین چھایا ہوئے آنسو. عزادار تشریف فرما ہو اج ہے 18 جیٹ اجدا محرم منائی بیٹھے ہو. عزادار تشریف فرما ہو ادن شیعہ رون دن میں ادھا مر کیوں نہیں رہن دے حق نہیں بندا جان مردہ نال ہو دیئے. مولا حسین دی شہادت دے بعد نبی ذاتیاں نو عزت احترام نال معاملہ مدینے چا پوچھا میں نا شیعہ قوم باتی اتنا نہ روے ہاں. ادھو 13ویں ضرب چلی ادھو 3 اعلان ہوئے. پہلا اعلان جبرائیل کیتا ہے لوگو حسین مارے لگے. دعا اعلان شمر کیتا ہے میں ینتدب للحسین کون ہے جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بھجا ہوئے. 3 اعلان کر کے آدھے لوٹ لو انہاں دا رہا کوئی نہیں. تسلی نہ لٹا نے میں ادھا لٹن دے بعد امام لچ نبی زادیاں مدینے پوچھاوے نا اس سے رونگی قوم اتنا نہ روے ہاں. لٹن دے بعد انہاں دی حسرت پوری نہیں ہوئی. انہاں چوگردو خیمیاں نو بھال آئی. کوئی ایڈا پیارا آئی نہ علی دیاں دہیاں نو پردہ ایڈے مشکل دور چی مرضی نال غیر نہیں آئیاں. اتھے آئیاں جتھے بیمار امام بیماری دے بستر تھے آلیہ کھڑی پچھلی سجاد آنکھ بھاگ خیمے جل گئے. اساں بیر ونجنا یا جل ونجنا. سید سجاد آکھے پھوپھی اماں لے کننا بالفرار الالبر بیر پرونیوں میں توڑی کل پوچھنا و شرفا علی دی دھی آپ مسئلہ نہیں جان دی. مسئلہ جان دی پوچھ دی کیوں کھڑی آئی جان دی آئی یہ امام اتنا پیارا ہے علی دی دھیروں پردہ جان دی آئی جال مران تے باہر بغیر شادر دے نہ ونجا. اجر و کمل اللہ آگئیاں باہر گزر گئی رات قبلہ دے حوالے ممبر کرا زیادہ دیر نہ بٹھاوا انہیں سفر کرنا ہو سی. 11 محرم دا دے چھڑیا ظالمہ اپنے نجس لاشے دفنا لائے. دھوکتے لاشاں حسین دے پترہ بھیراواں دیاں نہ ملی اجازت نہ لائک بازار دے نہ لائک زیور پاکھڑیاں بے پلانے اٹھا بیٹھے. آخری گل تمہید دی ایک وین اپنے واجب الاحترام دے حوالے ممبر ایک اٹھے عزادارو جنہی آنکھاں چو نہیں رہے بے اٹھا دے کننا نال منہ لا کے رون دائی ہے کوئی گل ہی کریں دے. آلیہ منظر نٹھے نہ منہ پھر گئے سید سجاد علیہ پاسے ادھی بچڑ سجاد حیوانہ دیاں بولیاں جان دائیں دسانا یہ اٹھ رو کے کیڑی گل کریں دے. اشرفا فقط تو نہیں بیٹھا رون دا رج رونے بیمار اماں نہیں سناتا تا نانے دی امت سانو تا حیوان ہی پہچان گئے ایک ایک نو پیادہ خیال کرائے. انہاں نوے انعام دا لالچ جلدی کوفے پہنچن واسطے رستے تیل توڑاون واسطے توڑے دے کرے سے ظلم ادھے ظلم برداشت کر لوائے تیز نہ بجائے توڑی کانڈ دے آم نہیں زہرا دیا دیا ہو گئی
سواریاں جدو مقتل چاہیے نا عزادارو بیبیاں سواریاں دے باہن دا انتظار نہیں کیتا عزادارو کھڑے اٹھاں تو جان پہیاں نلی دیاں دیاں تے نواں پڑھنا لے پڑھ دے نالی آئی میں لتھیے جیویں عباس لتھائی اجرکم اللہ میاں درانا اننا کیا کارغانی مردائی نال شاہ سوارا اجرکم اللہ غازی گھوڑے تے چڑھ نہیں جان دے آئے نہ لڑ نہیں جان دے آئے نہ ایتا ایڈیاں ودیاں پردادار ایک واری بابے نیشائی ایک باہر آئیے اجرکم اللہ او غیرہ چالیو آلیہ اٹھ دی کر تو جھڑیے جڑا دے مجلس چاہیا تے ہانج نہیں آدیا ویکھے میرے علی پاسے بے پھلانے اٹھ تو جھڑیے حسین دیان دیا آلیہ کئی دفع بیٹھی بیئے تے اٹھی بیئے انہیں تو کون پوچھنا کیڑی مجبوری آئی بہنی کیوں آئی اجرکم اللہ کمزور آئی نہیں بھائی نہیں عزادارو اور باندھی تائی حسین نیلاش گھوڑے بھاج رہے اور کوئی ٹکڑا ملے آلیہ بہر ہوئے جی اجرکم اللہ کر کے بنا لیا او کتاؤں بلا دی کٹی ہوئی انگل ملے آلیہ بہر ہویا حسین ملاش دے آئیے آدھیے ویر اٹھی بہنوں میں اجرکم اللہ او غیرہ چالے اور تو سیڑی تھے حسین جنازے پھرامان دے اٹھی میں کسرت نال جوان مجلس سے بیٹھے اور شالا بہنا دنیا خوشیاں ویکھینا ماں پھرو دے نصیبوں اور جدہ ساڑیاں بہنا بیاوان دے جنازیاں تے آوینا ہر کوئی آگئے ہاتھ ونجھوڑ غریب دی بہن جی اجرکم اللہ کر کے بنا لیا عزادارو جنازہ چھوڑ دے دے او بہنا دے حوالے بیاوان دے جنازے او بہن دور دی وستی آوے او بھیرا کفن پائی بے آوے تو سانی تھاوسی بہنا کے کرے دیا او بہنا سران دیا دیا او بھیرا ماندے چھیریا تو کفن ہٹے دیا وات بھیرا ماندے چھیرے چھن دیا اتنی دیر بہنا میاں سواوے جی اجرکم اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا اور جدا جنازے اٹھی من ویلا ہونا اور لوگ یادے ودے ہونے نہ جھیرا کنا دیوائے ادا بھیرا جی اجرکم اللہ کے کرے دے خاندان دے بزرگان دے بھی سکے بھیرا اور بہنان دے سران دے ہاتھ رکھ دینا اور تسلیاں دے گیا دن اللہ دی مرضی جنازہ چھوڑ میں آدھا خوش قسمت انسانیاں بہنا کوئی ظلم نال نہیں اٹھینا واتی بہنا سوکھے جنازے تا نہیں دینیا اور دروازے کئی جنازے بنال بہنا دیا ہے اور جنازے قبرستان توڑوے دن بہنا گھروں دیا ہے ایسی لاکھے آلیوں میں آدھا خوش قسمت انسانیاں بہنا کوئی ظلم نال بھیاوا دے جنازے تو نہیں اٹھینا اور جڑا دے مجلس سے جایا تے روم نہیں آدھا اور اتھے نہ میرے نال کربلا او یارا محرم آئی ایک بھیر آئی جڑی بھیرا دلا جی اجرکم اللہ کر کے رونا لیا اور دیکھے میرے علی پاسے انصاف نال بول بھیڑا انجام دیا جی میرا لیا آئیے کا ہاتھ بدھے ہویا ہے حسین کا فند کوئی نہیں پایا ہویا او حسین ملا شائی تے
کے بنا لے میں تھوڑے کول پوچھنا اور چہرہ دا کوئی نہ کوئی یا چمیے یا کوئی نہ ادادار جھک دی حسین دیا گڈیاں رگاں تے موج رکھے تائے علی دی دھیویں کی دینا رو گیا دی حسین ارید ان قبل وجہک او دامی دی گردن تھے حسرت آئی جدا تیری لاش آسان سب کو پہلے تیرے رخسار چمسا آدھی بھین دی مجبوری وے تیرا سارنا جی اجرو کو من اللہ ادادار دعا وے جدا سار دے گو سے نہیں لے سکی آدھی کڑی حسین اریدو ان قبل صدراک سینے دے گو سے آدھی بھین دی مجبوری وے سینے دے گھوڑے بھاج گئے تریا بھین اریدو انو کپیلا یدائے گا حسرت آئی اور چہرے دے سینے دے بعد اور تیرے ہتھاں میں بوسے لیسا آدھی ہے کتنان کوئی نہیں اور بہے دیا اگلی شار آدھی کیڑی یاد بوسن جی حجروں کو من اللہ آخری گل قبلہ دے حوالے ممبر آدھی کڑی حسین میرا مہمان نواز بھرا اور تیرے کول تیرے مہمان آوینا کئی دیر آوینا او جتا ونجینا اپنے مہمانانو کئی میل تائی راہ لینا آدھی میرا